بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے، تاکیدی حکم، فیصلہ کر دیا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو کیا ہے ضرور قبول فرماؤں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، عن قریب جہنم میں کیا ہے داخل کیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بات کا حکم دیا، اور وہ یہ کہ ہم اللہ تعالی سے دعا کریں۔ کس چیز کی دعا کریں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے جو بندہ ہمیشہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے۔ حضرات، دعا ہمیشہ کرنی چاہیے ہمیں۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کسی پریشانی میں ہم مبتلا ہو جائیں تبھی ہم اللہ سے دعا کریں، بلکہ اگر خوشحالی میں ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں کیا ہے دعا کرنا چاہیے۔ دعا کا سلسلہ باقی رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر دن ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس دین پر قائم رہنے کی، دعا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی سے ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہماری اور آپ کی سوچ ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی بلا نہیں، اللہ سے دعا نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ہر دن پابندی کے ساتھ برابر کئی مرتبہ جتنا ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا ہے ضرور کریں۔ دعا ایک ایسی عظیم عبادت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ نماز میں بندہ دعا کرتا ہے، حج ہے، حج میں دعا کرتا ہے۔ تو دعا کی بہت ہی زیادہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ حضرات، ماہ رمضان ایک بہترین موقع ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ ماہ رمضان میں کچھ ایسے وقت پائے جاتے ہیں جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ نمبر 1، روزے دار کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جب تک ہم روزے کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں جب کبھی دعا کی جائے گی، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، 3 دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 دعوت الصائم، نمبر 2 دعوت المظلوم، نمبر 3 دعوت المسافر۔ یہ 3 دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، کبھی رد نہیں کیا جاتا، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ پہلی دعا مسافر کی دعا، پہلی دعا روزے دار کی دعا ہے جو روزے کی حالت میں دعا کرے۔ دوسری دعا مسافر سفر کے دوران جو دعا کرتا ہے۔ تیسری دعا مظلوم جو ظالم کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا روزے دار کی دعا ہے، اور اللہ نے ادھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر
کوئی وقت مخصوص نہیں کیا روزے دار کے لیے، بلکہ صرف یہی صفت بیان کی، دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، چاہے وہ دن کے آخری حصے میں ہو، روزے کے آخری حصے میں، چاہے درمیان میں ہو، یا کہ جو ہے دن کے شروع کے حصے میں ہو، بشرطے کہ روزے سے اگر بندہ ہے تو اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ لوگ اگرچہ دعا کرتے ہیں ماہ رمضان میں، لیکن روزے کے دوران دعا کرنا، اس سے شاید جو ہے بسا اوقات غفلت پائی جاتی ہے، تو روزے کی حالت میں دعا کرنا، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرے گا۔ اسی طرح ماہ رمضان میں ہم سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اور سحری کا اہتمام رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ رات کا آخری حصہ یہ بہت ہی بابرکت حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، فلاح اور کامیاب پا لینے والے لوگوں کی صفات بیان کی، والمستغفرین بالاسحار، جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ خوبی بیان کی۔ یہ رات کا آخری حصہ ایک ایسا حصہ ہے کہ یہ تنزل الہی کا وقت ہے، حصہ ہے رات کا۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے جو دعا مانگے اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو توبہ استغفار کرے اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرے، سوال مانگنے والی چیز میں اسے کیا ہے دے دوں، نصیب کر دوں۔ کتنا بہترین وقت ہے۔ تو سحری کے وقت صرف ہم کھانے پینے میں نہ گزاریں۔ ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے ہمارا معمول نہ رہا ہو، اس وقت اٹھنے کا اذان فجر کے بعد ہی اٹھتے ہوں، لیکن رمضان میں اگر سحر کے وقت اٹھ رہے ہیں تو کچھ وقت ضرور جو ہے ہم توبہ استغفار کے لیے اور دعا کے لیے کیا ہے ضرور مخصوص کریں، ضرور دعا کا اہتمام کریں۔ اس وقت بھی دعا قبول کی جاتی ہے، دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ کتنا بہترین موقع اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا ماہ رمضان میں، کہ روزے کا وقت لمبا وقت ہے، لمبی مدت ہے، کئی گھنٹے ہیں۔ آپ دعا کر لیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ سحری کے وقت اٹھنا ہے، دعا کر لیجیے اللہ تبارک و تعالی سے، دعا آپ کی ضرور قبول کی جائے گی، دعا رد نہیں کی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ ماہ رمضان میں کثرت سے دعا کرنے ہم نہ بھولیں، برابر دعا کریں، اور بالخصوص روزے کی حالت میں روزے دار کی دعا کو رد نہیں کی جاتی۔ رات کے آخری حصے میں یہ دعا کی جاتی، اس دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ دعا کی اہمیت ہے رمضان میں، روزے کی حالت میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت صیام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے بہت ہی قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کبھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے مجھ سے، میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے کب فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا جو ذکر کیا، اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے بارے میں بتایا۔ اہل علم یہی کہتے ہیں ادھر دعا کا ایک خاص ربط رمضان سے اور روزے سے ہے، اسی لیے روزے کی حالت میں ماہ رمضان نصیب ہو جائے، دعا ہم کثرت سے کریں، دعا کو اہمیت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ہی بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے دین پر ثبات قدمی کے لیے، اور آخرت والے دن کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کسی مصیبت کسی بلا میں ہے اس مصیبت سے چھٹکارا اور نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ضرور کیا ہے قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی تمام دعاؤں کو، اچھی دعاؤں کو جو ہے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔